79 جو ہے وہ شعر تھا کہ وَوَضَعُوا لِبَعْضِ الْأَجْنَاسِ عَلَمْ كَعَلَمِ الْأَشْخَاصِ لَفْظًا وَهُوَ عَمْ۔ وضعوا یعنی علماء نے وضع کیا، علماء نحو نے، لبعض الاجناس بعض اجناس کے لیے، بعض اجناس یعنی بعض کلی جو اسماء ہیں، کلی کے لیے انہوں نے وضع کیا۔ کس کو وضع کیا جی؟ علم کو جو ہے وہ وضع کر دیا۔ کعلم الاشخاص سے، جیسا کہ اشخاص کے علم ہوتے ہیں، اشخاص جزئی، ٹھیک ہے، شخص کس کے معنی میں ہوتا ہے؟ جزئی کے معنی میں ہوتا ہے۔ جیسے جزئی کا علم ہوتا ہے ویسے ہی انہوں نے کلی کے لیے علم کو وضع کیا، لیکن یہ جو ان کا وضع کرنا ہے لفظاً، یہ فقط لفظی طور پہ ہے۔ وَهُوَ عَمْ، در حالانکہ اگر اس کو دیکھیں تو وَهُوَ عَمْ، تو یہ کیا ہے جی؟ عام ہے۔ عام یعنی کیا مطلب؟ عام ہے، سب کو کیا شامل ہے۔ وَهُوَ عَمْ سے کیا مراد ہے؟ یعنی معنوی طور پہ۔ معنن دیکھیں تو اس کا معنی کیا ہے؟ کلی والا ہے۔ ظاہری طور پہ، لفظی طور پہ دیکھیں تو اس کے حالات کون سے بن رہے ہیں؟ علم شخصی والے بن رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ پھر ابھی ابن ناظم بیان کریں گے کہ کلی اور علم شخصی والے لفظ میں کیا ہوتا ہے، کیا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لفظی طور پہ دونوں کے احکام میں کیا فرق ہوتا ہے، اس کی جو تشریح ہے کی، اور یہ اوپر بہت ساری کیا مثالیں بھی موجود ہیں اس کی۔ یہ جو مثالیں ہیں یہ اس کی ہم نیچے تشریح پڑھ لیتے ہیں، پھر دوبارہ یہ شعر پڑھیں گے تو ساری کیا حل ہو جائیں گی وہ مثالیں۔ الاجناس التی لا تؤلف، وہ کلی اسماء، یعنی وہ کلی اسماء کے وہ کلی جنس ہیں، وہ کلیات کہ التی لا تؤلف، جنہیں مألوف نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے جی۔ جانوروں کے لیے لفظ الف یؤلف وہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ وہ اردو میں کہتے ہیں سدانا، ٹھیک ہے، کسی جانور کو آپ عادی بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اجناس اور وہ کلی حقیقتیں کہ جن کو مألوف نہیں کیا جا سکتا، انسان سدا نہیں سکتا، اپنا عادی نہیں بنا سکتا، جیسے کہ کسبہ، درندے ہیں، درندوں کے بارے میں یہی مشہور ہے کہ ان کو پالتو نہیں بنایا جا سکتا، ٹھیک ہے جی۔ وحوش، اسی طریقے سے جو وحشی جانور ہیں، ٹھیک ہے، وحشی گائے وغیرہ ہوگی، اس کو پالتو نہیں بنا سکتے۔ وَأَحْنَاشِ الْأَرْضِ، اسی طریقے سے جو احناش ارض ہیں، ٹھیک ہے جی۔ حنش کسے کہتے ہیں؟ وہی گرگٹ اور چھپکلی اور سانپ وغیرہ۔ احناش الارض یعنی وہ چیزیں جو زمین کے اندر جو ہے وہ رہتی ہیں، سانپ ہو گئے، بچھو ہو گئے، اس طرح جو چیزیں ہیں، ان کو جو ہے وہ انسان کیا ہے، وہ سدھار نہیں سکتا نا، اپنا جو ہے وہ عادی اور پالتو نہیں بنا سکتا۔ تو جب ان کو پالتو بنا نہیں سکتا، یعنی انسان نے ان کو اپنے پاس رکھنا نہیں ہے پالتو بنا کے، تو پھر ظاہری بات ہے اس کے لیے نام بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو لا یحتاج فیہا الی وضع العلام، تو پھر ان کے لیے وہ محتاج نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی جو ہے وہ نام رکھے، کیونکہ وہ جو گھوڑے وغیرہ اور بکریاں اور اونٹنیاں وغیرہ وہ رکھتے تھے تو وہ پھر اونٹنی اور بکری کے نام رکھ دیتے تھے، خاص قسم کے جو پیچھے گزرے بھی تھے، ٹھیک ہے، ہاں، بکری کا نام رکھا ہوا ہے، اونٹنی کا، گھوڑے کا جو لاحقے کے نام ہے مثلا۔ لیکن یہ جو ہیں مثلا سانپ کا کوئی نام نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، چیتے اور درندے کا کوئی نام نہیں ملے گا اس طریقے سے، کیوں؟ کیونکہ اس کو انسان پالتو نہیں بناتے، عام طور پر ان کو پالتو نہیں بنایا جاتا۔ اچھا، یعنی لا یحتاج فیہا الی وضع العلام لاشخاص، کہ ان کے شخص کے لیے، یعنی ان کی جزئی کے لیے جو ہے وہ محتاج نہیں ہے انسان علم کو جو ہے وضع کرنے کے لیے۔ فعوضت عن ذالک، تو پھر اس کے عوض میں وہ کیا لے کر آتا ہے کہ جب علم شخصی وہ نہیں بنا سکتا، یعنی اس کی جزئی اور شخصی کے لیے کوئی اسم معین نہیں کر سکتا، تو اس کے عوض میں کیا لے کر آیا گیا کہ بوضع العلم فیہا للجنس، کہ اس میں علم کس کے لیے رکھ دیا گیا؟ خود جنس کے لیے رکھ دیا گیا۔ تو صورتحال کیا ہوئی کہ علم آپ نے شخصی کے لیے تو نہیں بنایا، علم کس کے لیے بنا دیا؟ کلی کے لیے بنا دیا، حالانکہ علم کی تعریف کیا ہے؟ جو معین کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پھر علم معین کے لیے نہیں ہے، علم کس کے لیے ہو گیا؟ کلی کے لیے ہو گیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ معنوی طور پہ اور معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ علم نہیں بنا، معنی کے طور پہ وہ نکری ہے اور معنی اس کا کلی والا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن مشارن بہ الیہ اشارۃ المعرف بالالف واللام، مشارن بہ وہ اسی علم کے ذریعے سے اشارہ کرتے ہیں، الیہ اس جنس کی طرف،
کیسے اشارہ کرتے ہیں؟ اشارت المعرف بالالف واللام، جیسا کہ وہ معرف بالالف لام کے ذریعے سے اشارہ کرتے تھے. یعنی اب ان کے پاس جو ہے وہ دو آپشن ہو گئے نا معرفہ بنانے کے، یا تو وہ اس کی پر الف لام لگائیں، ٹھیک ہے، یا دوسرا کیا ہے کہ اس کا جو ہے وہ علم کوئی رکھ دیں، ٹھیک ہے جی. اور علم کیا رکھیں؟ وہی جنس اور کلی کے لیے رکھیں. تو اب علم کے حالات کون سے ہو جائیں گے؟ وہی الف لام والے ہو جائیں گے. یعنی مشارن بہ الیہ، اس علم کے ذریعے سے اشارہ کیا جائے گا الیہ، اس جنس کی طرف، اشارت المعرف بالالف واللام، جیسا کہ جو ہے وہ الف باللام کے ذریعے سے اشارہ کیا جاتا تھا. وَلِذَالِكَ، اسی وجہ سے، چونکہ یہ جنس کے لیے علم ہوتا ہے، یصلح، یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ للشمول، یہ اپنے تمام افراد کو کیا ہو جائے؟ شامل ہو جائے. جیسے اسامۃ اجرأ من الضبع، کہ اسامہ جو ہے وہ ضبع سے کیا ہے جی؟ زیادہ جرت والا ہے. اسامہ کسے کہتے ہیں جی؟ شیر کو کہتے ہیں. اور ضبع کسے کہتے ہیں جی؟ ضبع کہتے ہیں لگڑ بگا، بیڑی جیسا ایک خونخوار جانور، ٹھیک ہے جی. تو یہ با کے اوپر جو ہے وہ پیش پڑی جاتی ہے ضبع. تو اب یہ جو مثال ہے اسامہ جو ہے وہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم جنسی کہتے ہیں. علم جنسی ہے، لیکن اس مثال میں کسی معین کے لیے استعمال ہی نہیں ہوا، بلکہ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ کلی کے لیے استعمال ہوا ہے. اسی وجہ سے کیا کہتے ہیں کہ یصلح للشمول، کہ یہ اپنے تمام افراد کو شامل ہونے کی یہاں پہ صلاحیت رکھتا ہے. یعنی آپ جب بات کر رہے ہیں کہ شعر جو ہے وہ لگڑ بگڑ سے بہادر ہے، تو آپ جو ہے وہ ہر قسم کے شعر کی بات کر رہے ہیں، کلی طور پہ کسی خاص شعر کی بات نہیں کر رہے ہیں. کہ لگڑ بگڑ ایک بزدل سا جانور ہے، جبکہ شعر کیا ہے؟ بزدل نہیں ہے. وَلِذَالِكَ يَسْرَوْ لِلشُّمُولِ وَلِلْوَاحِدِ الْمَعْهُودِ، اور اسی وجہ سے چونکہ یہ آپ نے علم جنسی سے بنایا، یعنی علم کے طور پہ سے وضع کیا ہے، تو یہ صلاحیت رکھتا ہے کس کے لیے؟ للواحد، کلی کے لیے نہیں، بلکہ فقط کس کے لیے؟ ایک کے لیے. اب وہ ایک کیا ہوگا؟ اسے معین تو کرنا ہے. ایک کیا ہو جائے گا؟ معہود. معہود کسے کہتے ہیں؟ معروف، المعلوم. معہود کی جگہ پہ آپ معلوم بھی لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. وہ ایک کہ جو آپ کو معلوم ہے، ٹھیک ہے جی. دنیا کے ہر شعر کے بارے میں تو نہیں پتہ، لیکن وہ ایک شعر کہ جس کو آپ کو پتہ ہے کہ بھی یہ والا شعر، ٹھیک ہے، ابھی معلوم ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ شروع سے جو ہے وہ گھر میں رکھا ہوا تھا تو معلوم ہو گیا، نہیں. جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ ھذا اسامۃ مقبلا، کہ یہ شعر جو ہے وہ مقبلا آ رہا ہے. اب یہاں پہ اسامہ کو ہم کیا کہیں گے؟ کہ یہ بھی علم شخصی ہے، لیکن یہ علم شخصی کس کے لیے استعمال ہوا؟ واحد کے لیے استعمال ہوا، فقط ایک کے لیے استعمال ہوا، ساری جنس کے لیے استعمال نہیں ہوا، ٹھیک ہے جی. تو بس یہاں سے اگر ہم علم جنسی کی تعریف نکالیں تو کیا تعریف نکلے گی؟ کہ علم جنسی ہوتا کلی کے لیے ہے. کلی کے لیے ہونے کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ معنوی طور پہ دو فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں. پہلا کیا ہے کہ آپ اسے کلی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. دوسرا کیا ہے کہ آپ اسے خود جزئی کے لیے یعنی شخصی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. یعنی اس کے اندر 2 in 1 جو ہے وہ صلاحیت ہو جاتی ہے. مرہ یستعمل للکلی و مرہ یستعمل للواحد المعہود. اچھا، وقد یوضع هذا العلم، اور کبھی یہ علم جو ہے وہ وضع کیا جاتا ہے لجنس ما یؤلف، اس کلی کے لیے، اس کی جنس کے لیے کہ ما یؤلف، جسے پالتو بنایا جا سکتا ہے، جسے معلوف کیا جا سکتا ہے. کقولہم، جیسا کہ عربوں کا قول ہے حیان بن بیان، ٹھیک ہے. حیان بن بیان کس کے لیے انہوں نے بنایا ہوا ہے؟ کہتے ہیں للمجہول، یعنی مجہول جو بندہ ہوتا ہے اس کے لیے وہ کیا کہہ دیتے ہیں؟ حیان بن بیان. اچھا، حیان بن بیان کسی جانور کا نام ہے یا کیا ہے؟ یار
یہی لکھا گیا کہ حیان بن بیان جو ہے وہ کنائے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے من لا یعرف ہوا ولا ابوہ، کہ جس کا نہ پتہ ہو نہ اس کے والد کا پتہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا کہتے ہیں کہ حیان بن بیان، ٹھیک ہے۔ حیان بھی کیا ہے غیر معروف ہے، اور بیان بھی کیا ہے غیر معروف ہے، لیکن اس میں جو ابن ناظم نے کہا ہے نا کہ وہ ما یؤلف کے لیے ہوگا، تو ما یؤلف یعنی جو چیز معلوف ہوتی ہے نا، تو وہ چیز جو معلوف ہونی چاہیے وہ حیان بن بیان کیسے ہوگا؟ حیان بن بیان تو ہر اس بندے کو کہتے ہیں جس کا کچھ پتہ نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ حیان بیان ہے۔ جو اردو میں ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ ایرا غیرہ، کوئی ایرا غیرہ، نتھو غیرہ، اس طریقے سے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، عربی میں اس کی جگہ پہ کیا ہے وہ حیان بن بیان استعمال ہوتا ہے کہ یہ کون حیان بن بیان اعتراض کرنے والا ہے۔ تو حیان بن بیان کیا ہے؟ کلی ہے اصل میں، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو کلی ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک ایسا جانور ہو جس سے آپ کا معلوف نہ کر سکتے ہوں، یعنی خود یہ انسان ہی ہوگا، عام طور پہ انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ کون حیان بن بیان ہے جو اعتراض کرنے لگ گیا ہے، یا کون حیان بن بیان یہاں پہ آیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بالکل مجہول نہیں ہوتا اور کلی بھی نہیں ہوتا، ایک معین بھی ہوتا ہے، لیکن وہ معین کو کیا ہے آپ مجہول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے وہ نہیں جانتے، نہ اس کو جانتے ہیں نہ اس کے والد کو جانتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اسے کیا کہا جا رہا ہے کہ ما یولف، کہ یہ ہے تو انہی افراد کے لیے جو معلوف ہوتے ہیں انسان سے، اور انسان کے لیے معلوف ہوتا ہے، اس اعتبار سے آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا حیان بن بیان کی لفظ کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ مجہول کے لیے۔ تو اب یہاں پہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ حیان بن بیان ایسے حیوان کے لیے استعمال ہوا کہ جو درندوں کی طرح تھا، جو وحشی تھا، جس سے آپ معلوف نہیں کر سکتے تھے۔ ہم کیا کہیں گے کہ حیان بن بیان تو استعمال ہی انسان کے لیے ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ کون سے انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ للمجہول، جو مجہول ہو، جس کے باپ کا نسب وغیرہ کا کچھ پتہ نہ ہو۔ اسی طریقے سے ایک اور لفظ ہے، اسے بھی عالم جنسی کہتے ہیں، ابو الدغفا، ٹھیک ہے جی۔ ابو الدغفا کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ احمق کے لیے، کہ یہ بندہ جو ہے وہ ابو الدغفا ہے، یعنی یہ بندہ جو ہے وہ احمق ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اسی طریقے سے تیسرا لفظ ہے ابو المزا، یہ کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ للفرس، گھوڑے کے لیے کیا بولا جاتا ہے؟ اب گھوڑا کیا ہے؟ معلوف جانوروں میں سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ابو المزا، ابو الدغفا اور حیان بن بیان، یہ تین مثالیں عالم جنسی کی ہیں، لیکن کس کے لیے ہیں؟ کہ ما یؤلف، کہ ایسے حیوانات ہیں کہ جن کو معلوف کر دیا جاتا ہے، جن سے انسان کیا ہے اپنا تعلق بنا لیتا ہے اور وہ اس کے ساتھ گل مل جاتے ہیں۔ اچھا، تو اس کا مطلب کیا ہو کہ عالم جنسی کی اگر ٹوٹل ہم خلاصہ کریں تو عالم جنسی ہم کیا کہتے ہیں؟ معلوف کے لیے بھی ہوتا ہے اور غیر معلوف کے لیے بھی ہوتا ہے، دونوں کے لیے کیا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب یہ معلوف کے لیے ہوتا ہے تو اس کی پھر دو قسمیں کی، کہ معلوف میں یا تو یہ کلی کے لیے استعمال ہوگا، یا تو کس کے لیے استعمال ہوگا؟ جزء کے لیے استعمال ہوگا۔ اچھا، اسی طریقے سے اس عالم جنسی کی اور قسمیں کرتے ہیں وہ مسمہ کے اعتبار سے، وَمُسَمَّيَاتُ أَعْلَامِ الْأَجْنَاسِ أَعْيَانٌ وَمَعَانٍ، مسمہ کیسے کہتے ہیں؟ کہ عالم جنسی جس کے لیے وضع کیا گیا ہے وہ معنی ہوتا ہے نا، معنی کو کیا کہتے ہیں؟ مسمہ کہتے ہیں۔ اعلام اجناس کا جو مسمہ ہے یا تو وہ اعیان میں سے ہوگا، اعیان کیسے کہتے ہیں؟ شے خارجی، آئین خارجی، یا اس کا تعلق کس سے ہوگا؟ معنی سے ہوگا، یعنی وہ خارج میں کوئی چیز نہیں ہوگی، ایک مفہوم اور معنی کے لیے کیا ہے آپ عالم جنسی بنا لیں گے۔ فالآیان، جیسے آپ آیان میں آپ لے کر آتے ہیں تو اس کی مثال کیا ہے؟ شبوہ ہے، شبوہ جو ہے وہ عالم جنسی ہے اقرب کے لیے۔ سعالہ کس کے لیے ہے؟ للثعلب، ثعلب کسے کہتے ہیں؟ لومڑی کو کہتے ہیں۔ تو یہ وہی حیوان غیر معلوف ہو جائیں گے۔ اور اسی سے ابو حارث، یہ شیر کے لیے ہے، اسامہ بھی کس کے لیے ہے؟ شیر کے لیے ہے۔ ابو حارث یہ استعمال کرتے ہیں کربلا والے بھی، جو شیر نکالتے ہیں اسے ابو حارث کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ابو حارث کون ہے شروع میں،
کہ شیخ نے ادھر ابو حارث جو ہے نا آیا ہوا ہے. بھائی ابو حارث کون آیا ہوا؟ کوئی بندہ ہوگا. وہ جو ایک بندے نے پہنا ہوا تھا شیر کا پتلا، اس کو ابو حارث کہہ رہے تھے. تو ابو حارث یعنی استعمال ہوتا ہے شیر کے لیے، بندے کو جو پہناتے ہیں نا شیر کے اوپر. دیکھا ہوگا آپ نے کربلا میں؟ نہیں دیکھا؟ اچھا، آپ پھر ادھر ہی اندر ہی رہتے ہیں مدرسے میں، باہر نہیں نکلتے. اچھا، ہم نے وہ کچھ موقع والے ہوتے ہیں نا گلیوں وغیرہ میں، انہوں نے وہ بنایا ہوتا ہے شیر. ابھی تو حرم میں نہیں آنے دیتے ان کو. ٹھیک ہے، تو وہ ابو حارث اسے کہہ رہے ہوتے ہیں. یعنی یوٹیوب پہ سرچ کریں ابو حارث فی الکربلا، یوں لکھیں وہ آ جائے گا وہاں پہ. اچھا، ابو جعدہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے اور زعالہ دو لفظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. للذئب، ذئب کیسے کہتے ہیں؟ بھیڑیے کے لیے، یعنی ابو جعدہ اور ابو زعالہ استعمال ہوتا ہے. ابن الدعیہ استعمال ہوتا ہے غراب کوے کے لیے. بنت طبق استعمال ہوتا ہے لضرب من الحیات، یہ سام کی کیا ایک قسم ہے اس کے لیے بنت طبق استعمال ہوتا ہے. تو یہ سارے کے سارے اسماء علم کہلاتے ہیں جو کہ اعیان کے لیے ہیں، یعنی خارج میں چیزیں وجود رکھتی ہیں ان کے لیے ہیں. وَأَمَّا الْمَعَانِی، جہاں تک تعلق ہے معانی کے لیے، یعنی کسی مفہوم اور معنی کلی کے لیے علم جنسی کو وضع کیا گیا ہو، تو اس کی مثال ہمارے کیا ہیں؟ کبرہ. برہ کا کیا مطلب ہے جی؟ للمبرہ. برہ کس کے لیے؟ مبرہ کے لیے. ہمیں نہ برہ کا پتہ نہ مبرہ کا پتہ. مبرہ کیسے کہتے ہیں؟ نیکی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، برہ نیکی اور احسان، اس کے لیے کیا ہے؟ آپ برہ بنایا گیا. اب برہ جو نیکی کرنا ہے، احسان کرنا ہے، یہ کوئی چیز تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک معنی ہے. اسی طریقے سے فجار کا لفظ بنایا گیا. فجار کس کے لیے بنایا گیا جی؟ فجور کے معنی میں، للفجرۃ، برائی کے لیے. تو برائی کے لیے جو ہے فجار کا لفظ ہے. جعلوہ علما علی المعنی، انہوں نے جو ہے وہ اس کو علم قرار دیا علی المعنی، معنی کے اوپر. یعنی معنی کے لیے جو ہے انہوں نے علم قرار دیا، اور وہ بھی کیا ہے؟ مؤنث کے طور پہ. یعنی برہ اور فجار جو ہے یہ مؤنث کے طور پہ علم قرار دیے گئے ہیں. لیکمل شبہہ بنزالہ، تاکہ اس کی جو مشابہت ہے وہ نزالے کے ساتھ کیا ہو جائے؟ مکمل ہو جائے. فیستحق البناء، پس یہ مستحق ہو جائے گا بنا کا. فجارے کی مشابہت کس کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں؟ نزالے کے ساتھ. نزالے کیا ہے جی؟ اس میں فعل امر ہے، جبکہ فجارے کا کوئی اس میں فعل امر تو نہیں ہے. فجارے تو کیا ہے؟ برائی کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے، تو برائی کے لیے کیا ہے؟ فجارے کا لفظ رکھا. فجرہ یعنی خود برائی کو فجارے کہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود دونوں کا حکم مبنی کے والے سے کیا ایک ہے، یعنی اس میں فعل بھی مبنی ہوتے ہیں، تو یہ فجارے بھی کیا ہو جائے گا؟ مبنی علی الکسر ہو جائے گا. ومن ذالک، اور انہی اسماء معانی میں سے ہے، یعنی اس میں جن سے معانی میں سے ہے حماد. حماد کیسے کہتے ہیں؟ محمدہ کو. محمدہ کیسے کہتے ہیں؟ تعریف. ٹھیک ہے جی. یسار کیسے کہتے ہیں؟ للمیسرہ. ٹھیک ہے، میسرہ کیسے کہتے ہیں؟ آسانی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، سہولت اور آسانی کے لیے لفظ کیا رکھا؟ یسارے کا رکھا. یسر اور عسر اسی سے نکالے گئے نا. ٹھیک ہے. وقالوا للخسران خیاب ابن حیاب، اور وہ خسران یعنی نقصان کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں خیاب ابن حیاب. ٹھیک، خیاب ابن حیاب کیا ہے؟ نقصان کے لیے جو ہے انہوں نے کیا یہ لفظ بنایا ہوا ہے. خیاب خشا کیا ہے؟ خشا ابن حیاب، یہ جو لفظ ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، وللباطل، اور باطل کے لیے انہوں نے لفظ کیا بنایا ہوا ہے؟ وادی تخیب. ٹھیک ہے، وادی تخیب. ٹھیک ہے، ایک وادی جو باطل ہو جائے، ختم ہو جائے، نقصان میں، وادی تخیب. ومنہ الاعداد المطلقہ، اور اسی سے وہ اعداد ہیں جو مطلقہ ہیں. مطلقہ اعداد کی جو مثال دے رہے ہیں کہ ستۃ ضعف ثلاثہ، جب یہ لفظ بولیں گے کہ 6 جو ہے وہ 3 کا ضعف ہے. ضعف کسے کہتے ہیں؟ 2 گنا. ٹھیک ہے، ضعف کسے کہتے ہیں؟ کمزوری کو کہتے ہیں. لیکن ضعف کسے کہتے ہیں؟ ڈبل کو کہتے ہیں. کہ 6 جو ہے وہ ثلاثہ کا کیا ہے؟ 2 گنا ہے. اور وہ اربع تو نصف ثمانیہ، اور اربع کیا ہے؟ ثمانیہ کا نصف ہے. تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ یہ عدد جو ہے وہ بطور مطلق کے لیے. بطور مطلق کیا مطلب؟ کہ 6 کے بعد تمییز نہیں لے کر ہے بھی کون سے 6 کی بات ہو رہی ہے. 6 کتابوں کی بات ہو رہی ہے، 6 مالٹوں کی بات ہو رہی ہے، کس کی بات ہو رہی ہے؟ اس عدد کو کیا کہتے ہیں؟ عدد مطلق.
مطلق کیا مطلب؟ یعنی مطلق عن معدوداتہا، کہ یہ اپنے معدود کی نسبت سے مطلق ہے، یعنی لا یذکرو لہا المعدود، کہ معدود کو جو ہے وہ ان کے ساتھ ذکر نہیں کیا جاتا، فقط عدد کی کیا بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے کیا کہلائیں گے؟ اس میں جن سے معنی کہلائیں گے، یعنی اس میں جن سے معنی میں سے آپ کے پاس بہت ساری مثالیں آ گئیں، اور انہیں میں سے ایک مثال کیا ہے؟ عدد مطلق کی مثال بھی ہے، کہ جب ستتوں کو اربعتوں کو بطور مطلق عدد کے طور پہ یوز کریں گے تو اسے بھی ہم کیا کہیں گے؟ اس میں علم جنس کہیں گے۔ اچھا، اب یہاں پہ جو ہے وہ اس سوال کے جواب دیں گے کہ حاذ الاسماء کلها اسماء و اجناس ہیں، کہ یہ سارے کے سارے اسماء آپ دیکھتے ہیں تو اسماء اجناس ہیں۔ اسماء اجناس کیا مطلب؟ یعنی کلی کے نام ہے نا۔ اسماء و اجناس یعنی اسماء لغیر المعین ہے، کہ یہ اسماء کس کے لیے ہیں؟ غیر معین کے لیے۔ لیکن اسمیت علامت، لیکن اس کے باوجود اسے نام کیا دے دیا گیا؟ علم کا نام دے دیا گیا، یعنی کلی چیز کو نام کیا دے دیا گیا؟ علم والا جزئی والا نام دے دیا گیا۔ تو یہ فقط کیا لفظی طور پہ ہے، کیوں؟ لجریانہا مجرى العلم الشخصی فی الاستعمال، کیونکہ یہ استعمال جب آپ لفظوں میں استعمال کریں گے تو یہ جاری کس کے کیا مقام ہو جائیں گے؟ علم شخصی کی طرح استعمال ہوں گے۔ وہ جی کیسے؟ علم شخصی اور کلی کے استعمال ہونے میں نحوی میں کیا فرق ہے؟ وہ یہ فرق ہے کہ وذالک لانھا لا تقبل الالف واللام، کہ یہ الف لام معرفہ والی قبول نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ پہلے سے کیا ہیں؟ معرفہ ہیں۔ جیسے محمد، حسن، حسین پہ الف لام معرفہ والی نہیں آتی، الف لام زینت والی لگا لیں، وہ تو ہے ہی کوئی بھی حال، وہ تو لام صفت کے لیے ہو جائے گا، یعنی الف لام تعریف والی کیا ان کے اوپر داخل نہیں ہوگی۔ وَإِذَا وَصَفْتَ بِالنَّكْرَةِ بَعْدَهَا، اور اسی طریقے سے اگر آپ اس کے بعد نکرہ کو وصف لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ان کی صفت نہیں بنے گا، کیونکہ یہ علم ہو گئے تو علم کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے، تو اس کے بعد جو آپ لے کر آئیں گے صفت، وہ بھی کیا ہونی چاہیے؟ معرفہ ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا اگر آپ ان کے بعد آپ معرفہ کو نہیں لے کر آتے، نکرہ کو لے کر آتے ہیں، تو نکرہ پھر ان کی صفت نہیں بنے گا، بلکہ وہ کس میں کنورٹ ہو جائے گا؟ حال میں کیا کنورٹ ہو جائے گا۔ وَإِذَا وَصَفْتَ، جب آپ وصف لے کر آئیں گے نکرہ کے ذریعے سے بعد ان کے بعد، تو انتصبت علی الحال، تو اس وصف کو آپ منسوب کر دیں گے حال کی بنیاد پہ۔ اور اسی طریقے سے اور علم والے کون سا کام جاری ہو جائیں گے کہ وَيَمْنَعُ مِنْهَا الصَّرْفُ، ان میں سے جو ہیں وہ ممنوع من الصرف ہو جائیں گے، صرف یعنی اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی اور کسرہ نہیں آئے گا، معافی تا و تانیث سے، کہ جس کے اندر کیا ہو جائے گی؟ تا و تانیث ہو جائے گی، کیونکہ علم اور تا تانیث یہ دونوں جمع ہوتے ہیں تو کیا بن جاتے ہیں؟ غیر منصرف بن جاتے ہیں۔ یا اس کے شروع آخر پہ کیا آ جائیں؟ الالف والنون والمزیدتان، الف اور نون زیادتان آ جائیں عمران اور عثمان کی طرح، تو وہ بھی کس میں کنورٹ ہو جائے گا؟ وزن فعل کی، یہ الف نون زیادتان کی وجہ سے غیر منصرف ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ممنوع من الصرف ہو جائے گا۔ تو فلما شارکت العلم الشخصی فی الحکم، تو پس یہ جو کلی والے اسماء تھے یہ شریک ہو گئے کس کے ساتھ؟ علم شخصی کے ساتھ۔ کس میں شریک ہوئے؟ فی الحکم، نحوی حکم میں، یعنی ان کے ساتھ سلوک کون سا ہو رہا ہے؟ علم شخصی والا ہو رہا ہے، تو الحقت بہی، تو ان کو پھر علم شخصی کے ساتھ ملحق کر دیا گیا۔ تو لہٰذا یہ شرح قطر و نداء میں بات تھی، اور وہاں پہ وہ کیا کہتے تھے کہ اگر شعر آپ کے سامنے آ رہا ہو اس کے لیے اسامہ بولیں گے تو علم شخصی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ویسے کیا رہے گا؟ کلی رہے گا۔ لیکن ابن ناظم یہاں پہ وضاحت کی کہ نہیں، اسامہ جو ہے نا چاہے کلی کے لیے استعمال کریں یا شخصی کے لیے استعمال کریں، ہر صورت میں یہ علم جنسی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ ہماری جو مراد ہے علم جنسی بنانے کی، وہ معنوی طور پہ بنانے کی مراد ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ معنی کے طور پہ وہ معین ہو جائے گا، ہاں بعض صورتوں میں معین ہو جاتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ رائی تو اسدا مقبلا، کہ آپ نے اس شعر کو دیکھا جو آپ کے پاس آ رہا تھا، تو یہ معنوی طور پہ معین ہو جاتا ہے، لیکن کلی طور پہ ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے ہمارے پاس اسماء اجناس ایسے ہوں گے کہ جو ہوں گے کس کے لیے؟ کلی کے لیے، لیکن اس کے باوجود انہیں کیا کہہ دیا جائے گا؟ علم کہہ دیا جائے گا۔ تو جب علم کہہ دیا جائے گا تو پھر سوال وہی کھڑا ہو جائے گا جو شرح قطر و نداء میں کھڑا تھا کہ بھئی جب یہ ہے کلی کے لیے تو آپ یہ علم اسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اب آپ کیا کہیں گے کہ ہاں ابن ناظم نے اس کا کیا جواب دیا کہ یہ فقط لفظی طور پہ علم ہے، معنوی طور پہ علم نہیں ہے۔ تو آپ کہیں گے لفظی طور پہ علم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کہیں گے اس کے احکام جو ہیں وہ نکرہ والے نہیں ہوں گے، اس کے احکام کون سے والے ہوں گے؟ معرفہ والے ہوں گے، یعنی اس کی صفت بھی آپ معرفہ لے کر آئیں گے، اس کے اوپر تا لگے گی تو یہ علم کی وجہ سے کیا بن جائے گا؟ غیر منصرف بن جائے گا۔ اور اسی طریقے سے کیا ہے؟ الف لام معرفہ والی آپ اس کے اوپر نہیں لگا سکتے، یعنی جو جو احکام کس کے ہیں؟ معرفہ کے ہیں،
وہ سارے کے سارے کیا اس کے اوپر جاری ہوں گے۔ اب اوپر جب وہ شعر کے اوپر آ جائیں تو 79 نمبر شعر میں کیا کہا کہ وہ وضعوا لبعض الاجناس علم کعلم الاشخاص لفظاً، اب لفظاً کیا ہے اسی واضح کے ساتھ ہو جائے گا، یعنی بطور لفظ کے کیا انہوں نے واضح کیا، ٹھیک ہے۔ وہ عام، در حالانکہ اگر معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ کیا ہے، عام ہے۔ تو اب آپ لفظاً کی کیا تشریح کریں گے کہ یہ کیا کس میں ہوتے ہیں، یجری مجرى العلم فی الحکم النحوی، کہ حکم نحوی میں یہ مجرى علم کے اوپر کیا جاری ہوتے ہیں۔ اب وہ احکام کون سے ہیں، پھر وہ آپ ڈیٹیل سے کیا بیان اس کا شروع کریں گے، وہی کہ جب یہ معرفہ ہے تو صفت معرفہ ہوگی، اگر نکرہ لے کے آئیں گے تو وہ حال بن جائے گا، یہ ساری چیزیں کیا آپ لے کر آئیں گے۔ لیکن آگے کیا کہا، وہ عام، وہ عام کا کیا مطلب ہے کہ در حالانکہ یہ عام ہوں گے، ہاں یعنی ویسے معنی کے اعتبار سے دیکھیں کلی ہے، تو لہٰذا معنی کے اعتبار سے یہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھی یہ آیا جزئی کے لیے استعمال ہوا ہے یا کلی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو ہم کیا ناظم میں بھی کیا کہہ دیا، وہ عام، کہ یہ کیا ہوں گے، کلی کے طور پہ ہوں گے۔ ابن ناظم میں کہا کہ ہاں کبھی کبھار کیا ہوتے ہیں جزئی کے لیے بھی استعمال ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ للاسد المعہود کہا تھا نا، ٹھیک ہے۔ من ذاکا یعنی انہی میں سے کیا ہے جی، ان میں سے کیا ہے جی، ام اریت ہے۔ ام اریت کسے کہتے ہیں، یہ اقرب کہتے ہیں۔ من ذاک ام اریت للاقرب وہکذا سعالۃ للثعلب، یعنی ثعلب کیا ہے، خود ثعلب نہیں، وہ ہے ہی کلی ہے، وہ علم ہے ہی نہیں، ثعلب کیا نکرہ ہے، ثعلب نکرہ ہے، لیکن ثعالہ کیا ہے، یہ علم کیا ہے، جنسی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اقرب کیا ہے، خود اقرب لفظ، اسے ہم کیا کہیں گے، نکرہ کلی ہے، لیکن اقرب کے لیے جو ام اریت آپ استعمال کریں گے تو یہ ام اریت کیا ہو جائے گا، یہ علم جنسی ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے مثل برۃ للمبرہ، یہ کس کے لیے مثال دے رہے ہیں، وہ مانوی کے لیے، تو برہ کیا ہے، یہ علم جنسی ہے، لیکن جو مبرہ ہے یہ تو کلی ہے نا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر الف لام وغیرہ آ سکتی ہے، یعنی اسی وجہ سے برہ کے اوپر الف لام نہیں لگائی، لیکن للمبرہ المبرہ اس کے اوپر الف لام لگا دیے۔ ومثلہ برۃ للمبرہ، برۃ پڑھا، برۃن کیوں نہیں پڑھا جی، غیر منصرف ہو گیا، کیونکہ آپ کہتے ہیں اس کے ساتھ حالات کون سے ہونے ہیں، وہی علم والے حالات ہونے ہیں۔ ومثلہ برۃ للمبرہ وکذا فجار علم للفجرہ، تو فجارے یہاں پہ فجارے کو پڑھا، فجارن کیوں نہیں پڑھا جی، نہیں غیر منصرف والی بات نہیں ہے، اس کے ساتھ مشابہ ہے، ہاں فجارے کو جو ہے وہ آپ کیا کہیں گے، قضا فجارے میں فجارے کے اوپر جو کسر آ رہی ہے یہ اعراب کی نہیں ہے، یہ کس کی ہے جی، وہ نزالے کی اتباع میں یہ مبنی ہو گیا، یعنی اس اعراب میں کیا ہے وہ بڑی آپ کو ٹیکنیک کر کے پوچھتے ہیں کہ بھی یہ پیپر میں نا کہ فجارے کا اعراب کریں یہ کیا ہے، ہاں تو فجارے کو آپ سیدھا کیا کہیں گے، اعراب اس کا تقدیری بھی نہیں رکھیں گے، ٹھیک ہے، ہاں محلی کہہ سکتے ہیں کہ فی محلے، یہ حاضہ کی صفت ہو جائے گا نا، قضا فجارے کیا ہے، حاضہ کے لیے کیا ہوتا ہے، حاضہ کا عام طور پہ مشار علیہ کیا بنتا ہے، تابع بدل بنتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جب تابع بنے گا تو حاضہ کیا ہے، فی محل جرن ہے، تو فجارے بھی کیا ہو جائے گا، فی محل جرن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بات کیا پوری ہوئی، آگے جو ہے اس میں شرح انشاءاللہ پھر اس کو کل پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔